السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم المعصومین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سپارہ نمبر 11 ہے، سورت یونس سے جو سورت نمبر 10 ہے، اس کی چند آیات ہیں، بڑی ترتیب کی آیات ہیں۔ قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے کنیکٹڈ تو ہے ہی ہے، لیکن ان آیات نے مجھے اتنا متاثر کیا، ایک عجیب قسم کا اس میں کنیکشن ہے، ربط ہے، وہ بھی تصور آخرت کے حوالے سے۔ آپ حیران ہوں گے، تو تھوڑا سا آپ بھی اپنے علم و عمل میں آپ اضافہ کر لیں، میں بھی اپنے علم و عمل میں اضافہ کرنے کی کوشش کروں۔ سنتے جائیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 4 ہے، اور ہم انشاءاللہ یہ 4 سے جائیں گے 8 تک۔ ارشاد باری تعالی ہے، الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر آخر کار اللہ کے پاس جانا۔ یہ ہے جی وقوع آخرت۔ یہاں ایک بڑی ترتیب ہے، آپ حیران ہوں گے۔ وقوع آخرت ہے، امکان آخرت ہے، ضرورت آخرت ہے، پھر اس ضرورت کی تکمیل ہے، اور پھر جو اس ضرورت کے منکرین ہیں ان کا انجام ہے۔ کیا ترتیب ہے، اور آیات میں بھی کیا کمال کا ربط ہے۔ قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں، مزہ آ جائے گا۔ الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے لوٹ کر اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اور یہ اللہ کا سچا پکا وعدہ ہے، وعد اللہ حقا۔ یہ آخرت کے وقوع پہ بات ہو رہی ہے کہ آخرت نے برپا ہونا ہے، وقوع آخرت۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وقوع آخرت، آخرت کا برپا ہونا، آخرت کا وقوع، یہ تو تب ہوگا جب آخرت کا امکان ہو۔ تو ابھی امکان آخرت پہ بات ہونے لگی ہے۔ اِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، بھئی تخلیق کی ابتدا اسی نے کی، اللہ نے پہلی بار اسی نے پیدا کیا۔ ثُمَّ يُعِيدُهُ، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ یہ آخرت کا امکان۔ جو پہلی بار پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ انسانی سطح پر سوچا جائے، خدائی سطح پر نہیں کہ آپ ایک چیز کو خدا کی سطح پر جانیں۔ انسانی سطح پر آپ سوچیں تو ایک دفعہ ایک جو چیز بندہ پیدا کرتا ہے تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے لیے پہلا پیدا کرنا، دوبارہ پیدا کرنا، دونوں برابر ہیں۔ تو یہاں امکان آخرت کی بات ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں میرا اعلان ہے، آخرت برپا ہوگی۔ اب تمہارے دل میں سوال ابھرتا ہے، بھائی آخرت تو تب برپا ہوگی جب اس کا امکان ہوگا۔ تو ہم کہتے ہیں بالکل، آخرت کا امکان بالکل یونیورسل ٹروتھ ہے کہ جس ہستی نے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ ہستی دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے۔ دو چیزیں ہوں گئی، وقوع آخرت ایک، امکان آخرت دو۔ اب دیکھیں ضرورت آخرت، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط۔ یہ آخرت کی امکان آخرت کے بعد اب ضرورت آخرت پہ بات ہے کہ یہ آخرت کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ انسان کو اس کی ضرورت ہے کہ انسان کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ ملے۔ والذین کفروا لهم شراب من حمیم وعذاب علیم بما كانوا یکفرون، اور جو کافر ہیں ان کو ان کے برے اعمال کا بدلہ ملے، انہیں کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے، دردناک عذاب ملے ان کے کفر کے بدلے میں۔ اور اہل ایمان کو اور اہل علم و اہل عمل و ایمان کو، ایمان و عمل، اہل ایمان و عمل کو، ایمان والوں کو اور اعمال والوں کو، یعنی اعمال تب ہوں گے جب ایمان ساتھ ہوگا، تب قابل قبول ہوں گے، انصاف کے ساتھ پورا بدلہ ملے۔ یہ ہے ضرورت آخرت۔
پہلے اعلان ہو گیا آخرت برپا ہوگی، وقوع آخرت. سوال ہوا کہا پھر آخرت ممکن بھی ہے، کہا آخرت کی ضرورت بھی ہے. اللہ اکبر. یہ تین چیزیں بڑی ترتیب سے ہوئی. جب وقوع آخرت بھی ثابت، امکان آخرت بھی ثابت، ضرورت آخرت بھی ثابت، تو اب کہنے بھائی اس ضرورت کی تکمیل بھی ہوگی. یہ ضرورت اپنے پائے تکمیل کو بھی پہنچے گی، اور اس ضرورت کی تکمیل ہوگی، آخرت برپا ہوگی. بالکل ایسے ہی جیسے تمہاری دنیا کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تمہاری آخرت کی یہ ضرورت بھی پوری ہوگی. یہ بھی بڑی ترتیب ہے. یہ آگے آیت نمبر 5 کے اندر ہے، هو الذی جعل الشمس ضیاء. اس سے بات ثابت ہو رہی ہے. وہی ہے. اللہ اکبر. اللہ وہی تو ہے جس نے چمکتا سورج بنایا، نورانی چاند بنایا، والقمر نورا، اور اس چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں کا شمار معلوم کر سکو اور مہینوں اور دنوں کا حساب معلوم کر سکو. اللہ اکبر. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ. اب یہ جو دنیا کی ضرورت ہے نا، چاند سورج، یہ بندے کی دنیا کی ضرورت ہے، تو وہ اللہ جو بندے کی دنیا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اسی اللہ نے آنے والی زندگی کی ضرورت کو بھی پورا کرنا ہے. اور آنے والے کی زندگی کی ضرورت کیا ہے؟ انصاف، عدل. ظالم کو ظلم کا بدلہ ملے، عادل کو عدل کا بدلہ ملے. ظالم کو سزا ملے، عادل کو جزا ملے. تو اللہ کہتے ہیں جس طرح تمہاری دنیا میں ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تمہاری آخرت والی ضرورت بھی پوری ہوگی. یہ جو ضرورت آخرت کی ایک جو تکمیل ہے، اس کا ایک یہ اسلوب ہو گیا. اگلا اسلوب اس کے ساتھ ہی ہے، ما خلق اللہ ذالک الا بالحق. اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ، یہ ارض و سما، یہ کائنات، لا الہ الا اللہ، حق سے جوڑ کے پیدا کی ہے، مبنی بر حق پیدا کی ہے، اظہار حق کے لیے کائنات پیدا کی ہے. یہ سارے جو الا بالحق کا مفہوم بنتا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات جو ہے وہ حق سے جوڑ کے پیدا کی ہے. لا الہ الا اللہ. اس کی تخلیق میں حق دکھتا ہے، اس کی تخلیق میں توحید دکھتی ہے، اور اس کی توحید میں آخرت بھی دکھتی ہے. آخرت کا تصور بھی دکھتا ہے کہ آخرت نے ضرور پر برپا ہونا ہے، کیونکہ اس کی تخلیق کے اندر انسان بھی ہے، انسان کو دیے گئے اختیارات بھی ہیں، اور پھر اسی انسان کی عقل کا تقاضا ہے کہ جس انسان کو اختیارات دیے گئے اس کا حساب کتاب بھی ہو، اور اس کا حساب کتاب اس وقت ہو کہ جس زندگی میں وہ رہتا ہے اس زندگی کی مکمل صف لپیٹ دی جائے. کیونکہ بندہ ایک کام کرتا ہے تو اس کے اثرات صدیوں تک چلتے رہتے ہیں. تو جہاں جا کے فل سٹاپ ہو جائے، اثرات ختم ہو جائیں، وہ تب ہی ہوں گے جب دنیا کی صف لپیٹ دی جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں کہ میری تخلیق میں حق نظر آتا ہے. تو سب سے بڑا حق کیا ہوا؟ خود اللہ کا وجود، اللہ کی توحید نظر آتی ہے. اور دوسرا بڑا حق کیا ہوا؟ اس کے اندر آخرت کا تصور دکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا تو نہیں کیا، اس کائنات میں انسان کو پیدا کیا، انسان کو اختیارات دی، اختیارات کا تقاضا ہے کہ اس کا حساب کتاب ہو. تو آخرت بھی اس میں کیا کہتے ہیں بالکل نظر آتی ہے. تو جو آخرت نظر آتی ہے اور جس کی ضرورت بھی ہے، اس ضرورت نے پورا ہو کے رہنا ہے. ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، یا لا الہ الا اللہ. اب یفصل الآیات، وہ اپنی قدرت کی نشانیاں کھول کے بیان کرتا ہے ہر ایک کے لیے. لیکن فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ لقوم یعلمون، جاننے والوں کو فائدہ ہوتا ہے، جو کائنات پہ غور کر کے خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتے ہیں، فائدہ انہیں ہوتا ہے. جو کائنات پہ غور کرتے ہوئے کائنات پہ اٹک جاتے ہیں اور صاحب کائنات تک پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے ہیں، ان کو پروردگار کی قدرتوں کے نشان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لا الہ الا اللہ. اور اسی طرح ان فی اختلاف اللیل والنہار، دن رات کے آنے جانے میں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آسمان و زمین میں، ان سب میں خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں. لیکن یہ نشانیاں فائدہ اس قوم کو دیتی ہیں جو اپنے اندر
حق کی تلاش کا جذبہ رکھتی ہیں، لقوم یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کے نشان سب کے لیے رکھے ہیں، لیکن ان نشانوں سے فائدہ وہی اٹھاتا ہے، کیا کہتے ہیں، جو خالق کائنات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آنے جانے میں، رات دن کے، پوری کائنات، ارض و سما کے اندر جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں اپنی قدرت کی نشان، لیکن یہ نشانات ہیں سب کے لیے، فائدہ ان کو دیتے ہیں جو تلاش حق کا جذبہ رکھتے ہیں، جو متلاشی حق ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بتا دیا دعویٰ آخرت برپا ہوگی، ساتھ اس کا امکان بھی بتا دیا، ساتھ اس کی ضرورت بھی بتا دی، لیکن اب مانے کون؟ کہ مانے گا وہی جو خالق کی معرفت رکھے گا، مانے گا وہی جس کے اندر تلاش حق کا جذبہ ہوگا۔ جو خالق کی معرفت نہ رکھے، کائنات کے سیر سپاٹے میں الجھ کے رہ جائے اور آگے صاحب کائنات کا سفر طے نہ کرے، صاحب کائنات کی طرف سفر طے نہ کرے، اسے آخرت کے برپا ہونے کے دلائل سمجھ میں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا۔ اسے امکان آخرت کی بات عجیب لگے گی، اسے ضرورت آخرت کی بات عجیب لگے گی، کیوں؟ اس کے اندر حق کی تلاش کا جذبہ ہی نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اب آگے بات کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی، آخرت برپا ہوگی، آخرت کا امکان بھی ہے، آخرت کی ضرورت بھی ہے، اس ضرورت کی تکمیل بھی ہونی ہے، کہ اب جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ ایک تو یہ بتا دی اگلی آیات میں، نمبر 7 آیت میں، جو نہیں مانے گا اس کے لیے جہنم میں۔ ایک ساتھ ہی ساتھ اس خدائی اسلوب کے اندر یہ بات بھی بتائی گئی کہ جو نہیں مانتا آنے والے دن کو، اس کے زندگی پر اخلاقی اثرات، ایمانی اثرات کیا مرتب ہوتے ہیں، اب اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ساتھ انجام بھی بتایا جا رہا ہے، ساتھ منکرین آخرت کے جسم و روح پر جو اثرات مرتب ہوتے ہیں انکار آخرت کے، اس کو بھی ڈسکس کر دیا گیا۔ خدا کا جو اسلوب ہے نا اپنے کلام میں، وہ خدائی ہے۔ انسانوں کے محاورے کی رعایت رکھتے ہوئے اسلوب خدائی ہے۔ خدا کی قسم، یہ صرف اللہ کو بات جچتی، بندہ یہ کام کر ہی نہیں سکتا۔ ایک ایک آیت کے اتنے بتیرے مفہوم ہوتے ہیں، اور ایک ایک آیت کے دیگر آیات کے ساتھ ایسے کمال کے ربط ہوتے ہیں، ایک نہیں دسیوں بیسیوں ربط ہوتے ہیں، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب دیکھیں، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہماری عدالت میں پیشی کا انہیں یقین نہیں ہے، دنیا کی زندگی پہ خوش ہیں، اسی پر مطمئن ہیں، اور وہ لوگ جو ہماری قدرت کی نشانیوں سے غافل ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان بما اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو ایک تو اس اسلوب سے یہ بات پتہ چل گئی کہ بھائی جب آخرت برپا بھی ہونی ہے، اس کا امکان بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، اس ضرورت کی تکمیل بھی ہونی ہے، پھر بھی جو کہ میں نہ مانوں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ عزیز و جبار ہے، پھر بھی دلائل سے کام لے کے سمجھاتا ہے۔ جبر سے کام نہیں لیتا اللہ، دلائل سے کام لیتا ہے۔ لیکن جو دلائل سے نہ مانے، پھر اللہ اسے جہنم میں ٹھونس کے رکھ دیتا ہے۔ ایک تو یہ آپ کو ترتیب ساری معلوم ہو گئی۔ اب اسی کے اندر کے جو منکرین آخرت ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، یہ بتانے کے لیے اللہ نے جو اسلوب اختیار کیا ہے آیت نمبر 7 اور 8 میں، اور خصوصاً 7 میں، اس اسلوب کے اندر اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے جو آخرت کے منکرین ہیں، ان پر انکار آخرت کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ سنیے، ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ نتیجہ خود بخود آ رہا ہے۔ جو خدا سے، اللہ سے ملاقات کی امید نہ رکھے نا، اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر مست ہو جاتا ہے۔ اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے، اسے دنیا کی زندگی مست کیے رکھتی ہے، اسی کے اندر وہ خوش ہوتا ہے۔ وَطْمَأَنُّوا بِهَا، دوسرا
الٹیمیٹ رزلٹ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو جاتا ہے، پرسکون، مطمئن، انجام سے بے خبر، غافل۔ لا الہ الا اللہ، یہ ہے یہ جو اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، اس کا پہلا رزلٹ دنیا کی زندگی پہ خوش ہونا، دوسرا نتیجہ دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہونا، آخرت کے انجام سے غافل ہونا اور بے خوف و خطر ہونا۔ بس وہ ایک شعر بھی ہے نا، بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ بندہ کہتا ہے بس یہی 4 دن کی زندگی ہے، پھر اندھیری رات ہے، بس خوب مزے اڑا لو جو تم نے کرنے، پھر اسے آخرت کی فکر بھول جاتی ہے۔ یہ اس پر جو دنیا کی زندگی پر خوش ہو جائے، اسی پر مطمئن ہو جائے، انجام سے بے خبر ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اخلاقی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ اخلاقی بحران کا شکار ہو کے سیدھے جہنم میں پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اخلاقیات کی بنیاد، اصل بنیاد خوف خدا ہے، فکر آخرت ہے۔ یہ اسلام میں اخلاقیات کی بنیاد بھی ہے، ایمانیات کی بنیاد تو ہے ہی ہے، اخلاقیات کی بنیاد بھی یہی ہے، خوف خدا، فکر آخرت۔ خدا کے عذاب کا خوف، اللہ کے رحمت کی امید، ثواب کی امید، اور جزا اور سزا کے دن کا استحضار، آخرت اور توحید، یہ صرف ایمانیات کی بنیاد نہیں، اخلاقیات کی بھی بنیاد ہے۔ اور اگر توحید کے اندر خلل آ جائے تو پھر نہ صرف ایمان خراب ہوتا ہے، اخلاقیات بھی خراب ہو جاتی ہیں۔ آخرت کے تصور میں خلل آ جائے، بندہ آخرت کا انکار کر دے، یا آخرت کے بارے میں ایسی شخصیات گڑھ لے کہ انہوں نے اللہ کے گرفت سے زبردستی یا محبت کے زور پر بچانا ہی بچانا ہے، تو پھر وہ اخلاقی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اخلاقیات کی بنیاد بھی ہمارے ہاں خوف خدا اور فکر آخرت ہے، اور جب یہ نہ رہے تو بندہ اخلاقی بحران کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہ ہوتے ہوئے جن کے اندر چند اخلاق ہوتے ہیں، جیسے بہت سے لوگ ہیں دہریے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جھوٹ نہیں بولتے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے بظاہر، وہ بھی تو ہے نا۔ اب ان کی بنیاد، ان کے اس اخلاق کی بنیاد خوف خدا، فکر آخرت نہیں ہے، محض افادیت ہے، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، کہ بس انسانیت کو تکلیف نہ ہو، صرف افادیت ہے۔ اور اس افادیت میں بھی تضاد ہے۔ وہ کہتے تو ہیں ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، خیانت نہ کرو، آفس میں دیر سے نہ آؤ، حقوق، اپنے بندوں کے حقوق جو ہیں ان کے اندر کمی بیشی، کیا کہتے ہیں، ڈنڈی نہ مارو۔ لیکن وہی لوگ جب قوموں کے ساتھ ان کے معاملات ہوتے ہیں تو وہی لوگ جو ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، ملاوٹ نہیں کرتے، دلدل میں پھنسی ہوئی، جنگل میں دلدل میں پھنسے ہوئے جانور کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، ہیلیز کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، وہی لوگ جب قوموں سے معاملات کرتے ہیں انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ یہ اخلاقی تضاد ہے۔ وہ اخلاق جس کی بنیاد خوف خدا اور فکر آخرت نہ ہو، اس کی بنیاد محض افادیت ہوتی، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، اور اس افادیت میں بھی تضاد ہوتا ہے کہ ایک مخصوص دائرے کے اندر ایک دوسرے کو فائدہ پہنچانا، جب آپ اس سے بڑے دائرے میں چلے جائیں تو اپنے چنگل میں، اپنے گرفت میں لے لیتے ہیں، آپ کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور آپ ان کے سامنے آ جائیں، وہی لوگ جو ملاوٹ نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی برائیاں نہیں کرتے، وہ انسانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے، پوری دنیا خاموش ہے، امریکہ پش پر ہے، کفری طاقتیں پش پر ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو حضرات محترم، آج کی اس مختصر سے نشست میں بس یہی بات کرنی تھی کہ ان آیت میں جو کمال کی ترتیب ہے، وقوع آخرت، امکان آخرت، ضرورت آخرت، پھر اس ضرورت کی تکمیل آخرت کے برپا ہونے کی صورت میں وہی وقوع آخرت کی بات ہو گئی، پھر اس کے منکرین کا انجام،
پھر منکرین کا انجام بتاتے ہوئے یہ کہنا کہ یہ منکرین جو دنیا میں رہتے ہیں نا، ان کے خود اخلاقیات کے اندر تضاد ہوتا ہے، اور اگر چند لوگ ایسے ہوں جن کے اخلاقیات میں تضاد نہیں ہوتا، جیسے کچھ لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں جو فلسطین میں ہونے والے ظلم کے خلاف شور بھی مچا رہے ہیں لیکن کافر بھی ہیں، تو جو ان کی جو اخلاقیات ہیں نا وہ انبیاء کی باقیات ہیں، وہ انبیاء کی باقیات ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے روز ازل سے جو انسان کے اندر جو ایک فطری حق کی جو طرفداری رکھی ہے کہ بندہ حق کا طرفدار ہو، یہ اس کے اثرات ہیں، لیکن یہ اثرات تب فائدہ مند ہوتے ہیں جب پورا ایمان ہو، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں نقش بھی کیا ہوتا ہے، انبیاء کی تعلیمات میں بتایا بھی ہوتا ہے بنیادی طور پر۔ لیکن جو انبیاء کی تعلیمات کو ادھورا لے لے، اور یوں ادھورا لے لے کہ چند اعمال کو لے لے، چند اخلاق کو لے لے، معاملات کے چند اصول کو لے لے، لیکن ایمان کو نظر انداز کر دے، تو فیصلے لینے والے قاضی نے، جج نے، اللہ نے پہلے دن سے بتا دیا ہے تمہارے ادھورے اخلاق کا، تمہارے ادھورے معاملات کا، تمہارے ادھورے ایمان کا بدلہ تو میں دنیا میں دے کر چکا دوں گا، فارغ کر دوں گا، آخرت میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں، عذاب ہوگا۔ اللہ کے ہاں جو فیصلے کی بنیاد ہے وہ ایمان کی بنیاد ہے۔ ایمان جس کا ہے اس کے ہوتے ہوئے اگر اس کی بد اخلاقیاں بود بھی ہیں تو ایمان اتنا وزنی ہوگا کہ بد اخلاقیوں کی سزا دے کے آخر ایمان کے بلبوتے پر دوبارہ جنت میں لے گی، یا بد اخلاقیوں کو اللہ معاف کر کے جنت میں بھیج دیں گے۔ ایمان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ بد اخلاقیوں پر، بد اعمالیوں پر بہادر ہو جائے، اس کا مطلب یہ صرف یہ بتانا مقصد ہے اللہ کے ہاں جو فیصلے کی بنیاد ہے وہ ایمان ہے، وہ اخلاق اور معاملات نہیں ہیں۔ یہ مطلب ہے۔ ایمان اتنا بھاری ہے کہ اخلاقیات اور معاملات اس سے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ اب چونکہ اخلاقیات اور معاملات میں گڑبڑیشن یہ بھی غلط ہے، لہٰذا اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس گڑبڑیشن پہ جہنم میں ڈال کے واپس جنت بھیج دے یا سیدھے جنت میں بھیج دے۔ وہ فعال لما یرید ہے، وہ عزیز ذو انتقام بھی ہے، وہ ان بطش ربک لشدید بھی ہے، وہ الرحمن بھی ہے، الرحیم بھی ہے، مالک یوم الدین ہے، لا یسأل عما یفعل وهم یسألون بھی ہے، وہ جو کرے اسے کون پوچھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔